پہاڑوں کے بیچ ایک وادی میں ایک گاؤں تھا جسے لوگ برف نگر کہتے تھے۔ یہ گاؤں اپنے نام کی طرح ہی سرد تھا۔ ہر سال جب برف پڑتی تو لگتا جیسے کسی نے ساری وادی پر سفید موتیوں کی چادر بچھا دی ہو۔ گھر، درخت، کھیت سب برف میں ڈھک جاتے، لیکن یہ سندر منظر مقامی لوگوں کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ برف کے ساتھ ساتھ سخت سرد ہوائیں چلتی تھیں جو ہڈیوں کو چیر کر رکھ دیتی۔ سورج کئی دنوں تک نظر نہ آتا، دن بھی رات کی طرح سیاہ اور اداس لگتے۔ گاؤں کے امیر لوگ اپنے پتھر کے بنے گھروں میں آگ جلا کر گرمی لیتے، مگر غریب لوگ چھوٹی جھوپڑیوں میں سکڑ کر بیٹھنے پر مجبور رہتے۔ اسی گاؤں کے ایک کونے میں ایک کمزور سی جھوپڑی تھی، بوسیدہ چھت، جگہ جگہ سوراخ، ٹوٹی ہوئی دیواریں۔ یوں لگتا تھا جیسے اگلی برف باری میں یہ جھوپڑی زمین بوس ہو جائے گی۔ یہ جھوپڑی کاشف کا گھر تھی۔ کاشف ایک غریب مزدور تھا، دن بھر محنت مزدوری کرتا اور جو تھوڑا بہت ملتا اسی سے گھر کا چولہا جلتا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی سریا اور دو ننھی بیٹیاں نورین اور ماہین رہتی تھیں۔ کاشف اپنی بچیوں کو دیکھ کر اکثر سوچتا، اللہ کرے یہ کبھی بھی وہ دکھ نہ دیکھیں جو میں نے دیکھے ہیں۔ لیکن اس سردی نے ان سب کو ایسی کڑی آزمائش میں ڈال دیا کہ ہر لمحہ زندگی اور موت کی کشمکش لگنے لگا۔ ایک رات جھوپڑی کے اندر کا حال بہت برا تھا۔ باہر برفانی ہوا کے تھپیڑے چل رہے تھے اور اندر سردی کی لہر ہر چیز کو جما رہی تھی۔ سانس سے نکلتی بھاپ بھی دھند کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے پاس صرف ایک پرانی چادر تھی۔ سریا نے وہ چادر اپنی بچیوں پر ڈال دی۔ وہ خود ایک پرانی ساڑی اوڑھے بیٹھی تھی، مگر اس سے سردی کو روکنا ممکن نہ تھا۔ کاشف سردی میں کانپتے ہوئے بولا، سریا، یوں لگتا ہے جیسے یہ سردی ہماری جھوپڑی کو کھا جائے گی۔ سریا نے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے فکر اپنی نہیں، بس نورین اور ماہین کی ہے۔ دیکھو ان کے ہاتھ برف کی طرح ہو گئے ہیں۔ کاش ہمارے پاس کچھ لکڑیاں ہوتیں، آگ جلا لیتے تو کم سے کم یہ سکون سے سو جاتے۔ کاشف نے چہرہ اوپر اٹھایا اور بولا، تم فکر نہ کرو۔ رات کے اندھیرے میں کاشف جھوپڑی سے نکلا۔ اس کے جوتے پرانے تھے، برف میں چلتے ہوئے پانی اندر گھس رہا تھا، مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ سب سے پہلے اپنے ایک جاننے والے کے گھر کے دروازے پر گیا، ہلکی سی دستک دی، دروازہ کھلا۔ اندر سے ایک آدمی نکلا جو موٹے کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ کاشف نے عاجزی سے کہا، بھائی، اگر تمہارے پاس کچھ لکڑیاں ہوں تو دے دو، میری بچیاں سردی میں کانپ رہی ہیں۔ اس آدمی نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، میرے پاس فالتو لکڑیاں نہیں ہیں۔ اپنے گھر کی فکر کرو، ہر بار دوسروں سے مانگنے آ جاتے ہو۔ اب جاؤ۔ اور اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ کاشف کا دل جیسے سینے میں ڈوب گیا، مگر وہ ہارا نہیں، آگے بڑھا۔ چلتے چلتے اسے ایک ٹھکانے کے باہر پرانے ڈبے اور گتے ملے۔ یہی صحیح، کم سے کم آگ تو جل جائے گی۔ ابو، کتنا مزہ آ رہا ہے، اب تو سردی کم ہو گئی۔ کاشف نے دور مسکرا کر بولا، ہاں بیٹیوں، یہ وقت ہی ہے، مگر اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ کاشف مزدوری کی تلاش میں گیا، مگر سردی کی وجہ سے سب کام بند تھے۔ شام تک وہ خالی ہاتھ گھر آیا۔ گھر میں صرف اتنا آٹا بچا تھا کہ 3 روٹیاں بن سکے۔ سریا نے 3 روٹیاں بنائیں اور خاموشی سے چولہے کے پاس رکھ دیں۔ کاشف نے دیکھا اور آہستہ سے کہا، ہم 4 ہیں مگر روٹیاں 3، اب کیا کریں؟ سریا نے مسکرا کر جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بچوں کو بھوکا نہیں سلایا جا سکتا، تم اور بچیاں کھا لو، میں پانی پی کر سو جاؤں گی۔
काशिफ ने अपनी आंखें झुका लीं। दिल भर आया मगर कुछ बोला नहीं। अगले दिन वो गांव के एक अमीर आदमी हाजी करीम के दरवाजे पर गया। काशिफ ने हाथ जोड़कर कहा, हाजी साहब, अगर आपके पास कोई पुराना कंबल या चादर हो तो मुझे दे दीजिए। मैं बच्चों को ओढ़ दूं। खुद सारी रात कांपता रहता हूं। हाजी करीम ने उसकी हालत देखी तो दिल भर आया। वो अंदर गए और एक पुराना स्वेटर और रजाई ले आए। काशिफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने लज्जत भरी आवाज में कहा, ये मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह आपको खुश रखे। वो भागता हुआ घर आया। सरिया ने फौरन रजाई अपनी बच्चियों पर डाल दी। वो लम्हा उनके लिए ऐसा था जैसे खजाने की चाबी मिल गई हो। कुछ दिन गुजरे। काशिफ रोज मजदूरी की तलाश में निकलता। एक दिन उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसके हाथ में लकड़ियों का गट्ठर था जो गिरने वाला था। काशिफ ने फौरन आगे बढ़कर वो गट्ठर उठा लिया। बूढ़ी औरत ने हैरत से पूछा, बेटा तुम कौन हो? काशिफ ने मुस्कुराकर कहा, एक गरीब मजदूर हूं अम्मा। तुमने मेरी मदद की है, आओ मेरे साथ। वो उसे एक छोटे से घर ले गई। वहां उसने काशिफ को अपने बेटे की जगह काम पर रख लिया। रोजाना 2 वक्त का खाना और थोड़े पैसे मिलने लगे। काशिफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और आंखों में खुशी के आंसू लिए घर आया। वक्त गुजरता गया। काशिफ मेहनत से काम करता रहा। बूढ़ी औरत उसे बेटे की तरह चाहने लगी। कुछ साल बाद वो औरत बीमार हुई और मरने से पहले अपनी सारी जमीन काशिफ के नाम कर गई। यूं काशिफ एक दिन से दूसरे दिन अमीर बन गया, मगर उसके दिल में वो दिन कभी नहीं भूले जब उसके पास रोटी के लिए आटा नहीं था। अब वो हर साल सर्दियों में गरीबों में रजाइयाँ, कंबल और खाना बांटता। एक दिन एक गरीब मजदूर उसके दरवाजे पर आया। वही मंजर दोहरा गया। काशिफ ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं तुम्हें नहीं, खुद को दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं भूख की सर्दी कितनी कड़वी होती है। सच्ची अमीरी दौलत से नहीं, दिल की नरमी और हमदर्दी से होती है।